هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کا ہمارا چھٹا پروگرام ہے، جس میں ہم نبوت سے پہلے کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوگی، تو پروگرام یہ بنا کہ لوگوں نے مسجد حرام کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں اور آگ لگنے کے باعث چھت جل گئی تھی، اس لیے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا کر اثر نو تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی، مال کو اکٹھا کرنے لگے، اور اس بات کا بھی اہتمام ہونے لگا کہ اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے ناجائز کمائی کا کوئی حصہ شامل نہیں ہوگا، بلکہ حلال کمائی کا حصہ ہی یہاں پیش کیا جائے گا۔ جو رقم جمع ہوئی اس میں کعبۃ اللہ کو اس کی اصل دیواروں کے ساتھ اٹھانا ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے اس کا کچھ حصہ کم کر دیا۔ تعمیر کے کام کا آغاز ہو گیا، دیواریں اٹھنے لگیں۔ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا جب وقت آیا تو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اور شرف ہمیں حاصل ہو۔ قریب تھا کہ یہ اختلاف لڑائی کی صورت اختیار کر جائے اور مسجد حرام میں لوگ ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو اس کو ہم فیصل مان لیں، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ان کی زبانوں سے یہ الفاظ جاری ہوئے، ھذا الامین رضیناہ،
امانت دار آدمی آ گیا ہے، اس کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے اختلاف کو رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا، پھر آپ نے چادر منگوایا، چادر کو زمین پر بچھا دیا، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، چادر کے درمیان رکھا، اور تمام قبیلوں کے سرداروں کو اور اختلاف کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چادر پکڑیں اور اٹھائیں، اور جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر پر سارے لوگ راضی اور خوش ہو گئے اور اختلاف ختم ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی سے انسیت ہونے لگی، چنانچہ آپ تنہائی میں وقت گزارنے لگے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 3 سال تک تنہائی میں بیٹھنا اور کائنات پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے، گھر سے توشہ لے جاتے، کھانے پینے کی اشیاء جب تک ہوتی تو آپ غار حرا میں بیٹھ جاتے، اور جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی تو آپ گھر تشریف لاتے اور پھر توشہ باندھتے اور غار حرا چلے جاتے۔ تو تنہائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسیت ہو گئی، اور ان دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ دن میں بالکل صحیح ثابت ہوتا تھا، گویا کہ آپ کو سچے خواب نظر آ رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک پتھر سلام کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین کا آسمان کی طرف جانا بند کر دیا گیا۔ شیاطین آسمان کی خبریں جاننے کے لیے ایک دوسرے پہ سوار ہو کے آسمان کے قریب پہنچتے تھے، وہاں سے کچھ باتیں سنتے اور اس میں 100 جھوٹ ملا کے کاہنوں تک بات پہنچاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے یہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، ایک وجود وہاں پر ظاہر ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور زور سے دباتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت جواب دینے لگی، اس نے چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے، آپ نے بیان فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوسری دفعہ سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت جواب دینے لگی، چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ پھر سینے سے لگا کے زور سے دبایا اور چھوڑتے ہوئے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی گئی، یہ پہلی وحی کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے گھبرا گئے، آپ غار حرا سے اپنے گھر کی طرف آئے اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، مجھ پر چادر ڈال دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری صفات کو انہوں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ بڑے عمدہ انسان ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو کما کے کھا نہیں سکتے ان کو کما کے دینے والے ہیں، حق والوں کی تائید کرتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ ایسی صفات جن کے اندر ہوتی ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل انجیل پڑھ رہے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں، انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کر رہے تھے، تو گویا کہ آسمانی کتاب سے ایک تعلق ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بھتیجے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، تم نے کیا دیکھا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بیان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ اگر میں جوان رہا یا میں زندہ رہا تو ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ آپ کو وطن سے نکلنے پہ مجبور کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری قوم مجھے وطن سے نکلنے پہ مجبور کر دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے اور آپ کے اخلاق اور کردار کی مثالیں بیان کرنے والے، کیا ان سے یہ ممکن ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالیں؟ تو ورقہ بن نوفل نے بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے جس نے بھی اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، پہلی وحی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان اس وقت حاصل ہوا جب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا۔ کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دوسرا پیغام نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ میرے پاس آیا اور پھر مجھ سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ غار حرا میں بیٹھنے کا سلسلہ جاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام دوسری دفعہ آتے ہیں، اور اس آنے کی کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ اس آواز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ وجود جو غار حرا میں نظر آیا تھا اب آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور حد نگاہ تک صرف اسی کا وجود نظر آیا۔ جبریل کو دوسری دفعہ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پھر خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ پر چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا خدشہ سا لگ رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا، جس میں کہا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ تو یہ دوسری وحی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو واضح کر دیا گیا کہ آپ کو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام رکھنا شروع کیا اور اس بات کو بیان کرنا شروع کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو دعوت دیا، دعوت کا ابتدائی مرحلہ کیسے رہا، انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔